ریاستی چیف منسٹر آفس میں آج ایک تقریب میں ریاست کے آئی ٹی کے ڈائنامک وزیر شری کے ٹی راما راؤ نے اعلان کیا کہ عنقریب ضلع نظام آباد میں ایک آئی ٹی ہب کا افتتاح کیا جائے گا، جس کے لیے ریاستی حکومت نے قریب 50 کروڑ کا بجٹ جاری کر دیا ہے اور TSIIC کو ہدایت دی کہ ضلع میں جلد سے جلد اراضی ڈھونڈ کر نکالے تاکہ آئی ٹی کی عمارت بنائی جا سکے۔ اس موقع پر حلقہ نظام آباد کی پارلیمانی ممبر محترمہ کویتا اور TRS کے کئی اعلیٰ عہدیدار وہاں پر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کی میڈیا پلس تھیٹر میں آج ریاست کے وزیر اعلیٰ شری کے چندر شیکھر راؤ کی سوانح حیات پر تصویروں پر مبنی ایک کتاب 5th گاندھی کی رسم اجرائی عمل میں لائی گئی۔ اس کے مصنف شاعر و صحافی جناب جلال الدین اکبر ہیں۔ اس رسم اجرائی کے مہمان خصوصی رہے ریاست تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ جناب محمد محمود علی، امریکہ کے فاؤنڈیشن آف انڈین ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب افتخار شریف، اور ان کے ساتھ ساتھ مصنف کے 2 فرزندوں نے بھی اس رسم اجرائی میں شرکت کی۔ آج ریاست تلنگانہ کے سیوا دل کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ جناب محمد امیر نے حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے یاقوت پورہ میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کر کے علاقے کی KCR سیوا دلم کے جنرل سیکرٹری کے لیے جناب ابراہیم الحق کو نامزد کر دیا ہے۔ اس موقع پر TRS کے بہت سارے سرگرم کارکن وہاں پر موجود تھے۔ شہر حیدرآباد میں ریاستی حکومت کے MLC جو دل بدلی کر کے اپنا رنگ بدل لیے تھے، ان کا ایک انتہائی شرمناک واقعہ آج روشنی میں آیا ہے۔ تفصیلات کے بموجب TRS میں حالیہ شامل ہوئے MLC فاروق حسین ایک کرائے کے مکان میں رہتے ہیں۔ بقول مکاندار محترمہ امت الواسع جو کہ ایک NRI ہیں، انہوں نے بتایا کہ 6 سالوں سے ان کے مکان میں رہتے ہوئے پچھلے سالوں سے وہ کرایہ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ آج جب وہ ان کے مکان پر پہنچی تو سونے پہ سہاگا ایک بدترین اور بدکردار شخص کی طرح انہوں نے اس خاتون کو بے شمار گالیاں دے ڈالی اور ان کی توہین کی اور کھلا کھلا کہہ دیا ہے کہ جو چاہے کر لو، وہ گھر خالی نہیں کریں گے۔ یہ سارا واقعہ سوشل میڈیا پر گشت کرتے ہوئے ایک ویڈیو میں بھی نظر آیا۔ خبر ہے کہ اس NRI خاتون نے نامپلی پولیس اسٹیشن پہنچ کر اس واقعے پر اپنی شکایت درج کروائی اور پولیس نے بروقت حرکت میں آتے ہوئے FIR کر دیا اور تحقیقات کا آغاز بھی شروع کر دیا۔ یہ بات نامپلی پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر شری R سنجے نے آج میڈیا کو بتائی۔ واضح ہو کہ اگر کوئی کتا پالے اور اسے ہڈی ڈالے تو وہ زندگی بھر اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ ایسے میں انسانی جسم میں پیدا ہونے والے فاروق حسین کو کیا کہا جائے، اس کا فیصلہ اب عوام اور حکومت کو کرنا چاہیے۔ لہٰذا CM KCR صاحب ایک نظر ادھر بھی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم اور حلقہ حیدرآباد کے پارلیمانی ممبر نقیب ملت جناب بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اسمبلی کے فلور لیڈر حبیب ملت جناب الحاج اکبر الدین اویسی اور مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد اعلیٰ جناب الحاج احمد پاشا قادری کی نگرانی میں کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سرگرم سینئر کارکن جناب مرزا رحمت بیگ نے آج صبح 9 بجے سے حلقہ راجندر نگر کے علاقے سلیمان نگر B کا تفصیلی دورہ کر کے وہاں کے مسائل کی جانکاری لی اور اس موقع پر اس علاقے کے کئی مجلسی صدور و معتمدین ان کے ساتھ موجود تھے۔ ریاست تلنگانہ کے ظہیر آباد ڈویژن میں نیالکل منڈل کے مامیڑکی گاؤں میں منعقدہ ایک احتجاجی جلسے میں آج تلنگانہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین پروفیسر کودنڈا رام نے شرکت کی اور نظام ڈیولپمنٹ کی اراضیات کھو دینے والے زمینداروں کی پیروی کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ زمینداروں سے انصاف کرے اور ہر زمیندار کے گھرانے کو ایک نوکری مہیا کرائے۔ ملکہ فرنیچر معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر روبرو والٹر ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔
تلنگانہ اسٹیٹ پولیس کی جانب سے اس ماہ کی 15 تاریخ کو نیکلیس روڈ پر واقع پیپلز پلازا پر محکمہ پولیس کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دوسرا انڈین پولیس مارٹائرز میموریل رن کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جس میں 3 زمرے شامل ہیں۔ ایک 10K رن ہے جو صبح 6 بجے شروع ہوگا، دوسرا 5K رن ہے جو 6:15 بجے ہوگا، اور تیسرا 2K رن ہے جو 6:30 بجے منعقد کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں محکمہ پولیس نے آج ہی سے اس کی تشہیری مہم شروع کر دی ہے۔ شہر حیدرآباد کی پہاڑی شریف پولیس کے لوگوں نے آج ایک بدنام زمانہ راؤڈی شیٹر سید فرحان علی عرف غوث علی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ایک اطلاع پر کہ اس راؤڈی شیٹر نے کچھ چھریاں اور چاقو خریدے تھے، پیشگی اسے گرفتار کر لیا تاکہ وہ کوئی جرم انجام نہ دے سکے، جبکہ اس علاقے میں گروہ واری رقابتیں چلتی رہتی ہیں۔ شہر حیدرآباد کے گولکنڈہ پولیس حدود میں بے شمار چوریوں کے کیسز رونما ہوئے، جس میں پولیس کی صرف پیش رفت چلتی رہی ہے، لیکن حالیہ ٹولی چوکی کے ایک مکان میں لاکھوں کی چوری کے سلسلے میں گولکنڈہ پولیس نے کم وقت میں بڑی مہارت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ IND ٹوڈے نے اپنے چاہنے والوں کو بتایا تھا کہ ندیم کالونی کے ساکن جناب محمد شکیل کے مکان میں کثیر سونا اور 33 لاکھ روپے اڑا لیے گئے تھے۔ ان کی شکایت پر آصف نگر ڈویژن کے اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس جناب محمد غوث محی الدین کی نگرانی میں گولکنڈہ پولیس کی کرائم ٹیم انسپیکٹر جناب سید فیاض، شری رام لال، سب انسپیکٹرز شری واسودیو اور شری انجیا اور DSI نے آج مجرم کو گرفتار کر کے اس سے اقبال جرم کروا لیا ہے اور چوری کیا گیا سارا سامان اور رقم برآمد کر لی ہے۔ بتایا گیا کہ CCTV کیمراز کی مدد سے جانچ کر کے صومالیہ کے رہنے والے 27 سالہ محمد ولی علی کو اس سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ ویزا پر شہر میں زیر تعلیم تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اس سے قبل بھی یہ نوجوان 10 کلو گرام گانجے کے ساتھ پکڑا گیا تھا اور اسے کچھ دنوں کی سزا بھی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایسی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ خبر ہے کہ پکڑے جانے تک اس نے رقم میں سے کچھ حصہ خرچے میں لا لیا اور قریب 1.5 لاکھ روپے اس کے ایک دوست رچرڈ کو دے دیے۔ اسے گرفتار کر کے پولیس نے اس کے پاس سے 27,71,780 روپے، ایک انفیلڈ موٹر سائیکل، ایک لیپ ٹاپ اور 2 سیمسنگ ٹیبز کو ضبط کر لیے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ شہر حیدرآباد میں حالیہ زبردست بارش کی وجہ سے کئی نشیبی علاقوں میں واقع گھروں میں پانی کے بھر جانے کی سینکڑوں شکایتیں موصول ہوئیں اور حلقہ چندران گٹا میں تو کئی علاقوں میں جھوپڑ پٹی میں رہنے والوں کی جھوپڑیاں پوری کی پوری پانی میں ڈوب کر تباہ و برباد رہ گئی اور بہت سارے غریب لوگ کھانے پینے کا منہ تکتے رہ گئے۔ ان غریب بے سہارا لوگوں میں آج چندران گٹا حلقے کے میڈیا کے لوگوں نے بارکس کی عرب گو رکشا ٹیم کی مدد سے خاص طور پر فلک نما ریلوے اسٹیشن کے آس پاس میں واقع کئی جھوپڑ پٹیوں کے غریبوں میں کھانے پینے کا سامان تقسیم کیا اور ان سے دعائیں حاصل کی۔ آج حیدرآباد کے پرانے شہر بارکس ڈویژن کے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے بہت سارے ابتدائی صدور و معتمدین نے حالیہ بارش سے متاثرہ بنڈلا گڑے کے غوث نگر میں واقع کئی نالوں کی صاف صفائی کا انتظام کیا تاکہ گھروں میں داخل ہو جانے والے پانی کو باہر نکالا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ حسنین کریمن کمیٹی کی جانب سے کئی مستحقین میں چاول بھی تقسیم کیے گئے۔ اس صاف صفائی میں کلین مجلس اتحاد المسلمین کے جن وارڈ ممبرز نے حصہ لیا ان کے نام ہیں جناب مرزا کریم بیگ، محترمہ فرزانہ میڈم، جناب مرزا محمد بیگ، جناب فخرو بھائی، جناب پاشا بھائی، جناب محمود بھائی، جناب خالق، جناب وحید بھائی، جناب نعیم بھائی اور جناب قادر۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل PC اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے آپ خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی، بی سائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔
शहर हैदराबाद की साइबर क्राइम के अहदेदारों ने आज इंश्योरेंस पॉलिसीज पर लोन दिलाने का झांसा देकर आवाम को लूटने वाले 2 व्हाइट कॉलर मुजरिमों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस सिलसिले में A1 बनाया गया है नई दिल्ली के तिलक नगर का साकिन 33 साल अभिमन्यु खुराना उर्फ सक्सेना, और A2 है नई दिल्ली के ही वीरेंद्र नगर का साकिन 27 साल चेतन दास उर्फ वासुदेव पंडित। इन दोनों ने अपनी चालबाजियों से हैदराबाद के साकिन N उदय किरण से लोन दिलाने के बहाने करीब 2 लाख रुपए हथिया लिए। उन्हें पकड़ने में साइबर क्राइम के लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ी है, लिहाजा महकमे ने आवाम को खबरदार किया है कि वो ऐसे लोगों के झांसे में न आए। जहीराबाद डिवीजन के नियालकल मंडल के तहत हुसैनली गांव में एक मासूम 7 साल लड़के के कत्ल की वारदात पेश आई है, जो दशहरे के त्योहार के मौके पर अपने नानिहाल में रहने के लिए आया हुआ था। खबर है कि बाहर खेल के दौरान वो लापता हो गया था, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की गई, लेकिन कुछ लोगों ने आज इत्तला दी कि खेतों में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। हदनूर पुलिस के लोगों ने मुकामे वाकया पहुंचकर इसकी इत्तला इलाके के DSP श्री NM रवि को दी और पुलिस टीम्स को बुलाकर तहकीकात शुरू कर दी है। भारत में पिछले सालों 2002 में गुजरात में हुए गोधरा में ट्रेन का डब्बा जलाने की पादाश में गुजरात हाई कोर्ट ने आज फैसला देने की बात बताई। भारतीय हुकूमत की SIT ने इस सिलसिले में 31 लोगों को कसूरवार बनाया था और 63 लोगों को बरी कर दिया था। मरकजी वज़ीर दिफा श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज पहली बार एयरफोर्स डे के खास मौके पर मशरकी कमान का दौरा करके जानकारियां हासिल की। उन्होंने ITBP के लोगों से मुलाकात करने के बाद वहां पर चीनी फौजियों से बातचीत भी की। मरकजी वज़ीर दाखिला श्री राजनाथ सिंह ने अपने दौरे बेंगलुरु के मौके पर खास तौर पर एक सभा में बताया कि भारत को अपनी साजिशों के जरिए कमजोर करने के पाकिस्तान के एजेंडे को अब भी नकाब कर दिया गया है। बीजेपी के कौमी सदर श्री अमित शाह के बेटे श्री जय शाह ने आज मीडिया को बताया कि उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं और ये अपोजिशन की सियासी चाल है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी कंपनी के खिलाफ इल्जामात लगाने वाली वेबसाइट के खिलाफ में वो 100 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले हैं। श्री अमित शाह के फर्जंद की हिमायत में आते हुए आज बीजेपी ने कहा है कि मार्केट में मुनाफा कमाना कोई नई बात नहीं है और बताया कि जय शाह की कंपनी ने जो लोन लिया था उसे इंटरेस्ट के साथ अदा कर दिया गया है। भारत में नोटबंदी और GST में हरकियाती रहने वाले मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली ने आज मुल्क को ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस के पास अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया है और जब तक कांग्रेस अपना एक मजबूत नेता नहीं चुन लेती तब तक उसका कल्याण मुश्किल है। श्री अमित शाह लगातार मुल्क की कम्युनिस्ट हुकूमतों को आड़े हाथों ले रहे हैं और दिल्ली में निकाली गई एक जन रक्षा यात्रा में तो उन्होंने ये कह दिया कि केरला में कम्युनिस्ट हुकूमत बनने के बाद RSS और बीजेपी कारकुनों पर तशद्दुद में इजाफा होता गया है।